اللہ نے شراب کو قرآن میں حرام قرار دیا. اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کے رغبت کے ساتھ پیتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد میں پابند ہوں اللہ کے حلال کا اور اللہ کے حرام کا. اسی لیے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اس کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رکھے اس بندے کو، اور بھوک پیاس کے سوا اس کو ملتا بھی کچھ نہیں. اور ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا اگر آپ انکار کر دیں تو تب بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان ضروریات دین میں سے ایک ضرورت زکوٰۃ بھی ہے. تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا جتنا آج لوگوں نے وہ مسائل پوچھے. زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے بھی ہے، ضروریات دین میں سے بھی ہے. کافر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، جو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. تو یہ جو 2.5% ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، 7.5 تولے سونا آپ کے پاس موجود ہے، 52.5 تولے چاندی موجود ہے، یا اس کے مطابق آپ کے پاس رقم موجود ہے، آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس صورت میں پیسے موجود ہیں، آپ کے پاس حج کے لیے وہ پیسے پڑے ہوئے تھے، کسی سے قرض لینا ہے جو آپ کو ملنے کی امید ہے. اس میں اس دور میں تھوڑا سا وہ مولویوں نے تو وہ بات کر دینی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اثرات پھر کہاں تک جاتے ہیں. اس بدعت نے پتہ ہے ہمیں کہاں تک پہنچایا. یہ جو بدعت کے اور شرک کے فتووں نے ہمیں پہنچایا کہاں تک گیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. اب اسلام دشمن طاقتوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ دین 1400 سال پہلے تو قابل عمل تھا، اس دور میں یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس اجتہاد قیامت تک موجود ہے. یہ میں آپ کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا. اس پہ بھی اعتراض ہوا ہے. اس نے کہا دیکھو ان کا تو زکوٰۃ ایک بنیادی چیز تھی، ضروریات دین میں سے تھی، یہ لوگ تو اس پہ بھی قائم نہیں رہ سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کی قیمت برابر تھی. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. اس دور میں ان دونوں کی قیمت برابر تھی. اب قیمت میں فرق آ گیا. اب تو 1 تولہ سونا جو ہے وہ 70,000 کے قریب ہے اور 52.5 تولے چاندی 40,000 کے قریب ہے. یعنی 1 تولہ سونا ہی جو ہے وہ چاندی سے بہت زیادہ ہے. تو یہ جو کفار تھے انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا جی اب آپ نصاب کس کو قرار دیں گے. وہ تو بلا ہو ہمارے وہ الجزائر کے تھے عز الدین بلیغ. پاکستان کے مولویوں کو تو نور بشر سے ہی فرصت نہیں ہے نا، یہ بیچارے تو انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. تراویاں 8 نے کہ 20 نے، نبی پاک نور نے کہ بشر نے، اختیار ہے کہ نہیں ہے. وہ اب جن مسجدوں میں جائیں گے یہی کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے الجزائر کے بزرگ ہیں عز الدین بلیغ، پھر وہ جامعہ الازہر کے امام ابو زہرہ تھے، پھر ہمارے ترکی کے 1-2 وہ نام میرے ذہن سے، انہوں نے پھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ تو بہت مذاق ہمارا بننا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا کچھ حل کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو نصاب ہے سونے کو تو ہم ویسے ہی کہیں گے 7.5 تولے، لیکن نصاب اب جو بتایا جائے گا وہ 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس یا اس کے مطابق رقم 40,000 روپیہ تقریباً ہے تو وہ اس کو نصاب قرار دیا جائے گا.
یکم محرم کو یہ جو یکم رمضان المبارک کو آپ کے بینکوں سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، تو یہ نصاب ان کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ تو اب نصاب جو ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے انہوں نے اجتہاد جو کیا وہ میں آپ کے علم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجتہاد یہ کیا کہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امراء سے لینا ہے اور غرباء کو دینا ہے۔ تو اگر ہم یہ 7.5 تولے سونے کو سامنے رکھیں گے تو پھر زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، تو وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ امت کے لیے اللہ ان کا بھلا کرے، اور اللہ ان کا بھی جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں جی ہم تو کسی کے مقلد نہیں ہیں، اور بھائی جو مقلد نہیں ہوگا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس دور میں کافروں سے جوتے کھائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ جو ناروے میں کھڑا ہو گیا تھا، سویڈن میں، انہوں نے کہا 5 نمازیں تو ہیں ہی نہیں۔ بھائی آپ کی نمازوں پہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ناروے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن سورج ایک کونا اس کا غروب ہو رہا ہوتا ہے، ایک طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کا وقت ہی نہیں پایا جاتا۔ تو نماز کے لیے یہ شرائط ہیں کہ پہلے نماز کا وقت پایا جائے پھر نماز ہوگی۔ وہاں آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے، یہ سارے اجتہادی مسائل ہیں۔ تو کافروں نے بڑے زور شور سے یہ مسائل اٹھائے، اور پھر ساتھ یہ لوگ بھی پیدا کیے کہ یہ جو لوگ اجتہاد کر کے اسلام کو جدت کے ساتھ پیش کریں گے ان کو بدعتی بھی کہنا ہے، نبی پاک دے دور وچ دے نہیں سی ہے۔ تو یہ جہالت بھی پھیلانی ہے کہ ان کو بدعت اور شرک کے فتوے بھی لگانے۔ تو آپ نے خدا را ان باتوں میں نہیں الجھنا۔ اس امت کے اجماع کو بھی معصوم قرار دیا گیا ہے، اور اجتہاد کے دروازے بھی قیامت تک کے لیے کھولے گئے۔ یہ علیحدہ موضوعات ہیں، ان پہ میں تفصیل سے کبھی بات، لیکن میں زکوٰۃ کا نصاب آپ کو بتا رہا تھا۔ تو 40,000 اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے۔ آپ کا گھر 10 کروڑ کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی 50 لاکھ کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی فیکٹری 10 ارب کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیکٹری کی پیداوار پہ ہے۔ یہ جو کمائی کرنے کے آلات ہوتے ہیں نا، ٹریکٹر، آپ زمین بھی بوتے ہیں، یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ اگر کوئی معیشت کو سمجھنا چاہے اس حوالے سے، اسلام کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیسہ جمود کا شکار نہ ہو، یہ مارکیٹ میں آئے، کاروبار چلے، لوگوں کو روزگار ملے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ میرے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ 50 لاکھ مارکیٹ میں چلا گیا ہے۔ میری فیکٹری کی مشین 10 ارب کی آئی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مزدوروں کو مزدوری ملنی ہے، مارکیٹ میں پیسہ چلا گیا ہے۔ تو اسلام پیسے کے جمود کے خلاف ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹری کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کی زرعی زمین 10 مربع ہے، سلیپنگ پوزیشن میں ہے، اس پہ کوئی عشر نہیں ہے۔ کب عشر ہوگا؟ جب اس کی پیداوار آئے گی۔ پھر آپ کی وہ جو واجب ضروریات ہیں، میری، میرے ماں باپ کی، میرے بیوی بچوں کی، رہائش، کھانا پینا، علاج، کپڑے، نوکروں کی تنخواہیں، ملازمین جتنے بھی آپ کے پاس ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شامل نہیں ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کا گھر شامل نہیں ہوگا، گھر کی چیزیں شامل نہیں ہوں گی، آپ کی گاڑی شامل نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ مجھ سے یہ مسئلہ نہ پوچھا کرو آ کے
کہ ہم بیوی بچوں پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے نہیں بچتے. یہ مسئلہ نہ پوچھا کرو، یہ مسئلہ ہی شریعت کے خلاف ہے. میں اس وقت تک کپڑا پہن ہی نہیں سکتا جب تک میرے باپ کو میسر نہیں ہے. میں کھانا کھا ہی نہیں سکتا جب تک میرے ماں باپ کو میسر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی چارپائی باہر گراج میں نکال دیں. میں گھر کا وہ بیڈ روم استعمال کر ہی نہیں سکتا اگر میرے باپ کو میسر نہیں. جو علاج میرے ماں باپ کو میسر نہیں وہ میری اولاد کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے کام ہی الٹ کر دیا کہ ہمارے جی بیوی بچوں کے خرچے اتنے ہیں کہ ماں باپ کے لیے بچتے ہی نہیں ہیں. فرسٹ پریارٹی تیرے بیوی بچے نہیں ہیں، پہلی ترجیح تیرے ماں باپ ہے. اور اگر تو وہاں سے شروع کرے گا جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں سے تیرے پیغمبر نے حکم دیا ہے، تو پھر تجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ بیوی بچوں کے لیے کچھ بچا نہیں. پھر یہ ضرورت نہیں پڑے گی. اصل کو نہیں دینی، فروع زکوٰۃ اصل پہ نہیں لگتی. اصول اور فروع یہ دونوں ذہن میں رہے. میرے ماں باپ میری اصل ہے، میری اولاد میری فرع ہے. درخت کی جڑ ہوتی ہے نا، وہ اصل ہوتی ہے، پتے اس کی فرع ہوتے ہیں. اسی طرح میری دادا دادی، اوپر ساری نسلیں اور نیچے پوتا پوتی، یہ اصل اور فروع دونوں طرف چلتے رہیں گے. ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، ہاشمیوں کو نہیں دے سکتے، آل عقیل کو، آل حارث کو، آل عباس کو، آل جعفر کو اور آل علی کو. یہ 5 وہ بزرگ ہیں جن کی اولاد پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر رہے ہوں، نہیں، اپنی ضروریات میں سے ان پہ خرچ کرنا ہے. اور پھر کسی کو اللہ کی رضا کے لیے 40ویں حصے میں سے مالک بنانا، ملکیت ٹرانسفر کرنی ہے. اور ملکیت ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ غلام آپ کی ملکیت ہے. جب آپ پیسے اس کو دیں گے تو اس کی، چونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے تو اس کی جیب بھی آپ ہی کی ملکیت ہے، ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوئی. زکوٰۃ میں آپ نے اللہ کی رضا کے لیے 40واں حصہ ملکیت ٹرانسفر کرنی ہے. اور پھر سب سے پہلے قریبیوں کا حق ہے، ذوی القربہ. یہاں میں بڑی ایک عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں. بیٹے کو تو آپ نہیں دے سکتے، بہو کو دے سکتے ہیں. خرچ اسی گھر میں ہونی ہے نا. بیٹے کو زکوٰۃ ملکیت ٹرانسفر نہیں کر سکتے، بہو کو کر سکتے ہیں. اسی طرح بیٹی کو نہیں کر سکتے، داماد کو کر سکتے ہیں. کوئی سید آل رسول ہے اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر اس کی بیوی غیر سید ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. یہ بڑی مصیبت ہے معاشرے میں، یہ بنیادی مسائل جو ہیں. چونکہ اگر یہ 40واں حصہ میں نہیں دوں گا تو میں تو مسلمان ہی نہیں رہوں گا. مجھے مسلمان رہنے کے لیے یہ 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اور پھر اپنے آج کل پتہ نہیں، آج کافی لوگوں نے یہ مسائل پوچھے. وہ جی ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں تجہیز و تکفین کے لیے. پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر جو کو مرتا ہے وہاں پہ تجہیز و تکفین پہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، مسجد کی تعمیر پہ نہیں ہوتا، راستے کی تعمیر پہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی وہ جنازگاہ بنانی ہے اس پہ نہیں ہوتا، ایون کہ مدرسے کی تعمیر پہ بھی نہیں ہوتا. پھر یہ جو مدرسوں کے مالک ہیں یہ وکیل ہیں درمیان میں. پہلے ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، اگر ان کو کوئی زکوٰۃ دیتا تھا مدرسے کے لیے تو وہ پہلے بچوں کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے، پھر بچے جو تھے وہ محتمم جو ہے اس کو دیتے تھے. تو یہ
چودھری نہ بنے مدرسوں کے مالک بھی کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے. وہ مالک نہیں ہے، وہ درمیان میں وکیل ہیں. اسی طرح این جی اوز جن کو آپ دیتے ہیں، ہاسپٹلز کو دیتے ہیں. تو اصل مالک تو وہ غربا ہیں ہاسپٹل میں جن کا علاج ہو رہا ہے. اصل مالک اس رقم کے یہ طلبا ہیں. مدرسے کا محتمم جو ہے وہ مالک نہیں ہوتا. یہ سارا نظام جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور پھر ہم اس میں یہ فرق بھی نہیں رکھتے. میں تو مدرسوں میں ان دنوں میں جہاں گیا ہوں، میں وہاں ان کو بتا کے آیا ہوں کہ جب آپ صدقات زکوٰۃ اکٹھے کرتے ہیں تو یہ زکوٰۃ واجب صدقات جو ہیں ان کو علیحدہ رکھا کریں، مدرسوں کی تعمیر پہ خرچ نہ کریں. بچوں کے کھانے کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کی کتابوں کے لیے یہ مصارف ہیں. اپنے قریبیوں کو دیکھیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں. انما الصدقات للفقراء. ہاں پھر وہ میں بھول نہ جاؤں، یہ تو تھی آپ کے سونے چاندی کی حیثیت، پیسوں کی حیثیت. اگر آپ کے پاس زمین ہے تو وہ تو اب عشر کا آپ کو پتہ ہے. اگر آپ نے دونوں چیزیں خرچ کی ہیں، آپ نے محنت بھی کی ہے اور خرچہ بھی کیا ہے پانی پہ، تو پھر آپ کو 20واں حصہ دینا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور اگر آپ نے صرف ایک چیز خرچ کی ہے، صرف محنت کی ہے، بارش سے وہ ساری فصل ہو گئی ہے، پانی پہ اور کوئی خرچہ آپ نے نہیں کیا، تو پھر آپ نے 10واں حصہ دینا ہے، وہ پیداوار پہ دینا ہے. اگر آپ کے پاس جانور ہیں تو 40 بکریوں پہ ایک بکری زکوٰۃ ہے، 40 پہ کم نہیں ہے. گائے بیل ہیں 30 ہیں تو ایک بکری، 40 ہوں گے تو 2 سال سے بڑا ایک جانور آپ دے دیں گے. اونٹ 5 ہیں تو پھر ایک بکری، 10 ہوں گے تو پھر ایک بکری آپ دیں گے. جانوروں کی زکوٰۃ کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، زرعی زمین کا بھی، آپ کی فیکٹری کا بھی. اور یہ وہ ہے جس کے لیے میرا مسلمان ہونا بچ جائے. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں. باقی تو قرآن نے یہ کہا یسألونک ماذا ينفقون، اے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قل العفو، ان سے فرما دو جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تجھے اللہ نے آزمائش کے لیے دیا ہے. اور آخری بات بڑی سخت ہے. اگر پیسے رشوت کے ہیں، چوری کے ہیں، ڈکیٹی کے ہیں، غریبوں کا حق مارا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اربوں روپیہ ہے. زکوٰۃ صرف حلال کے پیسوں پہ. اللہ تعالی حرام کے پیسوں، اور جس شخص نے حرام کے پیسے دے کر یہ نیت کی کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، اس کو دوہری سزا ہے. اگر اس نے حرام کے پیسے دینے ہیں تو ذہن میں یہ نیت نہ رکھے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، تو حرام کے پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں. فقیر کی، یہ چونکہ قرآن کریم نے ٹرمیں استعمال کی ہیں، وقت ہو گیا مجھے پتہ ہے، لیکن یہ 2-4 ٹرمیں جو ہیں قرآن نے استعمال کی ہیں کہ آپ نے فقراء پہ خرچ کرنا ہے. یہ چونکہ بہت ضروری ہے مسئلہ. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا ہاتھ نہیں ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، معذور ہے، اس کو دینا ہے. قرآن کہتا ہے فقیر کو، محتاج کو. فقیر وہ ہوتا ہے جو محنت پوری کرتا ہے، کوشش پوری کرتا ہے. بچے ہیں 6-7، صبح دیہڑی لگانے بھی جاتا ہے، آ کے بھی کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ صاحب نصاب تک نہیں، 40,000 روپے تک نہیں پہنچا، تھوڑی ہے رقم. بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ان کی دوائی کے، ان کی فیسوں کے. تو یہ نہیں کہنا کوئی ہے تو اتو 10,000 روپیہ فیکٹری جو لیندہ ہے، ایدہ بچہ بھی اتو 5,000. نہ، قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں کہنے.
ان محتاجوں کا خیال کرو جو کوشش پوری کرتے ہیں لیکن ان کے گھر چل نہیں رہے. محتاجوں کو یہ کہہ کے نہیں کرنا کہ یہ وہاں سے 15,000 تنخواہ لیتا ہے, اے دیہڑی لاؤں دا انہیں مل جاندے. تو جس کے پاس ملکیت ہو, یہ ڈیفینیشن فقیر کی عرض کر رہا ہوں, لیکن نصاب سے کم کی ملکیت ہو, اس کو فقیر کہتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے, مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر قرآن نے اگلا جملہ جو کہا, لا یسالون الناس الحافا, اس کے پاس کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتا. ان کو تلاش کرو, ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ کرنا, ان کو مالک بنا دینا تحفہ دے کے. یہ ضروری نہیں ہے ان کو بتانا. والعاملین, جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. والمؤلفۃ قلوبہم, لوگ نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے وہاں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں. وفی الرقاب, کسی کو غلامی سے نکالنے کے لیے یہ پیسہ جو ہے یہ خرچ کریں. والغارمین, تیرے محلے میں تیرے رشتہ داروں میں کوئی قرضے میں پھنس گیا, اس مقروض کی جان چھڑا دے. وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کر. اچھا میں حیران ہوتا ہوں, 12ویں صدی تک کے جتنے مفسر ہیں انہوں نے فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے جو جہاد کے لیے مجاہدین نکلے ہیں ان کے لیے خرچ کرو. اور 12ویں صدی کے بعد ہمارے مولویوں نے آج کل فی سبیل اللہ کا معنی مدرسہ نکال لیا. یہ جو قرآن پاک نے مصارف بتائے ہیں نا, ہم نے کبھی اپنی زکوٰۃ سے سوچا کہ کسی قرضدار کا قرض اتر جائے, کو غلامی سے نجات کسی کو مل جائے. ابن السبیل, جو مسافر ہے, پیسے اس کے پاس تھے, چوری ہو گئی, ختم ہو گئے, گھر اس کے پاس ہیں لیکن منگوا نہیں سکتا, زکوٰۃ کے پیسے اس پہ بھی خرچ کرو. یہ 8 مصارف جو ہیں یہ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں بیان فرمائے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ فقیر بھی کہاں سے تلاش کرنے ہیں؟ اپنے قریبیوں سے, اپنے ہمسایوں سے, اپنے محلوں سے. میرے اوپر لاہور والا جو یتیم ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے, جو میرا قریبی یتیم ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر, میرے ہمسائے کی ذمہ داری ہے میرے اوپر. تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے, اس کی آخرت سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ سال کا حساب جو ہے وہ نکالیں, مال تجارت ہے اس کا حساب نکالیں جا کے اور ضرورت مندوں تک پہنچیں. اور یہ سال کا جو حساب ہے یہ چاند کے اعتبار سے ہے, سورج کے اعتبار سے نہیں. تو باقی اگر کسی نے پوچھنا ہوگا تو وہ مجھے ٹیلی فون پہ رابطہ کر لے یا مل لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.